سورۃ الحج آیت نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم۔ الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں شیطان کی کارستانیوں کا تذکرہ تھا کہ یہ انسانوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے جو فرامین ہیں یہ ان کے اندر رکھنے ڈالتا ہے تاکہ لوگ نہ قریب آئیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ اپنی دنیا آخرت کی زندگی سنوارنے کی کوشش کریں۔ اس کی چاہت یہ ہے کہ ہر ایک انسان میرا پیروکار ہو، اور جیسے میں جہنم میں جاؤں تو یہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے متعلق شک میں ہی رہیں گے، یعنی کہ شیطان نے جو اپنا کام کیا، شیطان نے جیسے ورغلایا، شیطان نے جو شکوک و شبہات پیدا کیے، تو اللہ فرماتے ہیں کافر اس پر پکے ہو گئے، یہاں تک کہ یہ مر تو سکتے ہیں، قیامت آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی اور عذاب آ سکتا ہے، لیکن یہ شک کی دنیا سے باہر نہیں نکل سکتے، بس شک میں رہتے رہتے اسی کے اندر ہی مر جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بالآخر پھر وہ دن بھی تو آنا ہے جس دن اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی۔ ویسے بھی اللہ ہی کی بادشاہت ہے، لیکن عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی خطے میں کسی کو، کسی کو تھوڑا اختیار، کسی کو زیادہ دے دیا۔ حقیقتاً تو اب بھی اللہ ہی بادشاہ ہے، اور بالآخر قیامت کے دن جب سب کے سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے، اس وقت بادشاہ یا گدا سب برابر کھڑے ہوں گے، سب خالی ہاتھ ہوں گے۔ تب اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر میری بادشاہی ہوگی، ظاہر بھی اور باطنی بھی میری بادشاہت ہوگی۔ پھر میں فیصلہ کروں گا حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتلا رہے ہیں کہ ان کے بارے میں فیصلہ میرا جنت کا ہوگا، اور جو لوگ کافر ہیں، ہماری آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ شکوک و شبہات میں پڑے رہے، ان کے لیے ذلت ناک عذاب ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ جو ہو کر رہے گا۔ ولا یزال الذین، اور ہمیشہ کفروا فی مریۃ منہ، ہمیشہ کافر رہیں گے شک میں ان آیات کے متعلق، حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت آ جائے اچانک، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان کے پاس آ جائے اس دن کا عذاب
جو عقیم ہے، عقیم کا لفظی معنی تو ہوتا ہے بانج، یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جو خیر سے خالی ہے۔ الملک یومئذ للہ، آج کے دن بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ فالذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، بس یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے ذلت ناک۔ شیطان انسان کا ازل سے دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی سمجھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں سمجھا دیا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ہم کتنے بے وقوف اور نادان ہیں کہ ہم دشمن کی باتوں میں آ جاتے ہیں، دشمن کو دشمن نہیں سمجھتے، ہم دوست سے بھی زیادہ دوست ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، ہمارے باپ آدم سے اس نے حسد کیا تھا، اور جب اسی سجدے کے انکار کی بدولت اس کو جنت سے محروم کیا گیا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ میں آدم کی اولاد سے بدلہ لوں گا، یعنی کہ ہمارے باپ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، تو پھر کیا وجہ کہ ہم اس کو دوست سمجھتے ہیں؟ حالانکہ اگر کوئی بندہ ہمارے باپ کو، ہمارے دادا کو گالی بکتا ہے، ہم اسے نفرت کرتے ہیں نا، بھئی یہ تو اس نے میرے باپ کو گالی دی تھی، اس نے میرے مرے ہوئے دادا کو دی تھی، یہاں ہماری غیرت جاگ جاتی ہے۔ اور ہم سب کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام، جن کے ساتھ شیطان نے یہ برا سلوک کیا، اس کے بارے میں ہمیں کوئی غیرت یاد نہیں آتی، یہ بات ہمیں یاد ہی نہیں رہتی کہ ہمارا یہ دشمن ہے، ہمارے باپ کا دشمن ہے۔ بہرحال یہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اور اس کی چاہت یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی ایمان نہ لے کے آئے۔ ہر نبی کے ہر دور کے اندر یہ رہا ہے، اس نے اپنی پوری کارستانیاں کی ہیں، اس نے پورا زور لگایا۔ اس سے معلوم ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے، یہ آخری امت ہے، اس امت پر اس نے باقیوں سے بھی زیادہ زور لگایا، رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس کی کوشش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بندہ مسلمان نہ ہو، دوسری بات یہ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ بھئی اب یہ مسلمان تو ہو گیا، کس طریقے سے پھر میں اس کو اسلام کی دولت سے محروم کر کے ماروں، آخری سانس تک یہ مقابلہ کرتا ہے، آخری سانس تک۔ جب آخری سانس تک انسان ایمان پر پکا رہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، تو اس کے بعد پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ میرے ہاتھ سے بچ کے نکل گیا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو حکم یہی ہے نا کہ جب کسی کا آخری وقت آ جائے تو اس وقت تم کلمہ کی تلقین کرو، کلمہ پڑھنا شروع کر دو، اس کو یہ نہ کہو کلمہ پڑھ، جلدی پڑھ لے، ایسا نہ کہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت وہ بہت کی سختی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ تم کو کلمہ پڑھ، وہ کہتے میں نہیں پڑھتا، اور اس کا سانس نکل جائے تو کلمہ کا انکار کر کے مرے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کو کہنا نہیں ہے، اونچی اونچی آواز سے پڑھنا ہے، تمہارا سنے گا تو یہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ جن کے ہزاروں شاگرد تھے، جب ان کا آخری وقت آیا تو شاگردوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کلمہ پڑھتے تھے، امام مالک فرماتے ہیں لا لا، اب لا کا عربی کے اندر ترجمہ ہے نہیں،
شاگرد پریشان ہو گیا، اتنا بڑا امام وقت، اور ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم، یہ کہتے ہیں لا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ کا انکار کر رہا ہے۔ تو اسی کیفیت کے اندر کچھ وقت گزرا، شاگرد بڑے پریشان مایوس ہونے لگے کہ بھئی آخری وقت میں یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اچانک وہ اپنے شاگردوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ ابھی آپ کی جو یہ حالت تھی، آپ نے بار بار فرمایا کہ لا لا، ہم تو ڈر گئے تھے کہ آپ نے کلمہ کا انکار کر دیا۔ تو میں کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، شیطان میرے سامنے ظاہر ہو گیا تھا، شیطان مجھے کہہ رہا تھا امام مالک تو مجھ سے بچ گیا، تو مجھ سے بچ گیا۔ میں نے اسے کہا لا، ابھی بھی نہیں، ابھی سانس باقی ہے، ابھی خطرہ باقی ہے، یہاں تک کہ میں اسے کہتا تھا، وہ کہتے تو بچ گیا، میں نے کہا لا، ابھی نہیں۔ میں نے تمہیں نہیں کہا، تمہاری کلمہ سن کے تمہیں میں نے انکار نہیں کیا کہ لا کلمہ نہیں پڑھتا، اس کو میں نے کہا کہ لا، ابھی نہیں۔ یہاں تک کہ شیطان مایوس ہو کے بھاگ گیا۔ جب وہ مایوس ہو کے بھاگ گیا تب میں تمہاری طرف متوجہ ہوا، تم کلمہ پڑھ رہے تھے، میں نے بھی پڑھ لیا۔ تو اتنے بڑے امام وقت کو بھی آخر وقت کے اندر یہ کوشش کر رہا تھا کہ کلمہ کا انکار کر کے مرے، یہ وہ ظالم ہے۔ ایک اور بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا ان کے پاس سے گزر کے جا رہا تھا، تو بزرگوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہا ہے شیطان ابلیس؟ اللہ والے پہچان لیتے ہیں اس کو، اللہ والے پہچان لیتے ہیں۔ اب وہ بڑے بزرگ تھے، پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں واپس آ کے آپ سے بات کرتا ہوں، ایک بندے کا آخری وقت ہے اور میں وہاں جا کر کوشش کرتا ہوں کہ اس سے ایمان کی دولت چھین جائے اور اس کا خاتمہ کفر پہ ہو جائے، واپس آ کے بات کرتا ہوں۔ اب وہ بزرگ کہنے لگے اچھا تو یہ بتا کہ میرا وقت تو نہیں ہے آخری؟ اس نے کہا تمہارا ابھی 10 سال باقی ہیں، ابھی تو تمہارا ابھی 10 سال باقی ہیں۔ اب ہم توبہ کیوں کرتے ہیں، ہم نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، روزے کیوں رکھتے ہیں؟ پتہ نہیں نا، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ اگر پکا پتہ چل جائے کہ 10 سال باقی ہیں، 15 سال باقی ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ جب آخری 6 مہینے آئیں گے نا، پھر بن جائیں گے اللہ کے ولی۔ ابھی تو عیش کرو، کھاؤ پیو، جو دل کرے جاؤ، ابھی تو عیاشی کے دن ہیں، یہی کریں گے نا۔ ہم کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، ساری عبادت اسی وجہ سے ہے کہ بھی پتہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں کل کا صبح کا سورج جب طلوع ہوگا ہمیں نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا، پتہ نہیں کل ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اسی ڈر سے ہر بندہ، ہر مسلمان ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کا وہ حق غصب نہیں کرتا، کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، وہ ڈرتا ہے کیا پتہ میں اس کا دل دکھاؤں کل مر جاؤں۔ اب شیطان نے یہ بات کی، اب آپ سوچیں گے شیطان کو کہاں سے پتہ چلا؟ شیطان کو پتہ چلتا ہے اس لیے کہ یہ جو شیاطین ہیں نا، یہ اوپر جاتے ہیں آسمانوں پر۔ سورۃ الصافات میں ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، یہ اوپر جا کر باتیں سنتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے نا کہ آج بارش برسا دو، اے اسرائیل فلاں کی روح قبض کر لو، تو یہ وہاں جا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی بعثت سے قبل تو یہ جاتے تھے، ساری باتیں سن کے آتے تھے، پھر نجومیوں کو بتایا کرتے تھے۔ اب ان کو پابندی لگ گئی، لیکن ان کو شوق تو ہے، اوپر جاتے ہیں تو پھر ایک وہ ستارہ ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے۔ فرشتے جو ہے نا وہ ستارہ پکڑ کے ان کے پیچھے لگاتے ہیں، وہ دیکھتا وہ ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے نیچے گرتے ہیں، کوئی مر جاتے ہیں، کوئی زخمی ہو جاتے ہیں، ان کو وہ جو باتیں سنی تھی آدھی وہ بھول گئی، کچھ آدھی باتیں یاد رہی، تو اس طریقے سے ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب شیطان کا حملہ دیکھو، اس بزرگ کو کیا کہا، بھائی تیرے ساتھ بعد میں بات ہو جائے گی، ابھی تیرے تو ابھی 10 سال ہیں، میں وہاں جا کے اس کا کام کر کے۔ شیطان کا بس جو تھا تیر وہ چل گیا۔ بزرگ نے سوچا میں یوں ہی بزرگ بنا پھر رہا ہوں، ریاضت پہ ریاضت کیے جا رہا ہوں، میں تو اپنی عیش کروں، جب 10 سال کا ٹائم ابھی تو باقی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس نے کہا جاؤ عیش کرو۔ جب سب کچھ اللہ اللہ چھوڑ دیا، دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، اس کا آخری ٹائم تھا، اسی ٹائم وہ مر گیا۔ جو اس نے چکر دیا نا کسی کے پاس جا رہا ہوں اس کا آخری ٹائم ہے، اور ان کو چکر دیا تیرے 10 سال باقی ہیں، ٹائم انہی کا آخری تھا، چکر دے دیا۔ تو شیطان کے حملے بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ،
یہ کافر ہمیشہ شک میں رہیں گے، کیونکہ شیطان نے اپنا وار پکا کی۔ شیطان کا حملہ بڑا خطرناک ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ کافروں کے اوپر اس نے اٹیک کیا، ان کو شکوک کے اندر مبتلا کر دیا۔ کوئی انسان مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے باوجود کئی ہمارے سامنے ایسے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جو 73 فرقے ہیں، ایک جنت میں جائے گا، پتہ نہیں وہ کون ہوں گے۔ اب جس کو یہ یقین نہیں ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میں اہل سنت والجماعت ہوں، انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، اسے یقین ہی نہیں ہے، اسے شک ہے پتہ نہیں وہ کون ہوگا۔ بتائیے اس کے اندر ایمان ہے؟ اپنے ایمان پر جس کو اعتماد نہیں ہے، پتہ نہیں جنت میں کون جائے گا۔ وہ جو کہتے ہیں فلاں کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک، پتہ نہیں ٹھیک کون ہے۔ جو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں سمجھتا، اسے یقین نہیں ہے۔ اس کی اور منافق میں فرق کیا ہے؟ منافقین کے بارے میں بھی قرآن کہتے ہیں نا، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، درمیان میں لٹکے ہوئے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ پتہ نہیں مذہب سچا ہے جھوٹا ہے، کبھی کہتے نہیں لگتا تو سچا ہے، کبھی کہتے تھے پتہ نہیں کافر غلط ہیں صحیح ہیں، کبھی ان کو غلط کبھی صحیح کہہ دیا، مسلمانوں کبھی غلط کبھی صحیح کہہ دیا۔ کبھی وہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر جاتے تھے تو انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی چکر کے اندر وہ مر گئے، یعنی کہ انہیں اعتماد نہیں تھا، تو وہ کہاں مر کر کہاں گئے؟ وہ جی جہنم میں چلے گئے نا۔ اب اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں بھائی جنت میں جائیں گے کون، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے اپنے عقیدے پر، اپنے مسلک پر یقین نہیں ہے، تو یہ بندہ بھی منافق ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شیطان کا حملہ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، اب یہ ان کے ایمان کے اوپر تو ڈاکہ ڈال نہیں سکتا، دوسرے چکر میں ڈال دیتا ہے۔ کسی کو کہتا ہے تیرے کپڑے خراب ہیں، تجھے نماز پڑھتے نماز ہوگی؟ انہی کپڑوں کے ساتھ وہ سارے کام کرے گا، نماز نہیں پڑھنی، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ بھی کیا ہے کپڑوں کو؟ بس میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ اب یہ شک کس نے ڈالا ہے؟ کس نے ڈالا ہے؟ شیطان نے ڈالا ہے۔ تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، بھی ہم تو پڑھیں گے نماز۔ ایک میں مثال عرض کرتا ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھیں، ہم سجدہ کریں اور اللہ کی طرف سے آواز بھی آ جائے کہ تمہارا سجدہ قبول نہیں ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، ہم دفع ہو جائیں گے؟ بتائیے کیوں نہیں دفع ہوں گے؟ بھئی اللہ فرمایا دفع ہو جاؤ، قبول نہیں ہے، ہم نے پھر بھی اللہ کو سجدہ کرنا ہے کہ اور ہے کوئی نہیں ہمارا۔ ہم حج کرنے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے فرشتہ حکم دے، آواز نکالے، او فلانا تیرا حج قبول نہیں ہے، جا دفع ہو جا، تیرا طواف قبول نہیں ہے، طواف نہ کر، ہم چھوڑ دیں گے؟ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہے، جتنے ہم گناہ گار ہیں وہ قبول کرے گا۔ نماز اس لیے چھوڑ دینا جی کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، ایسا شک میں مبتلا کرتا ہے شیطان کہ بندہ اچھا خاصا مسلمان صحیح العقیدہ لیکن نماز کے قریب نہیں آتا۔ کتنے بندے ایسے ہیں جو غسل خانے میں جاتے ہیں 6 گھنٹے نکلتے نہیں۔ اب کیا 6 گھنٹے لگتے ہیں؟ 2 گھنٹے، یعنی 5 منٹ کام ہے، حد 10 منٹ لگا لو، 10 منٹ کا کام 2 گھنٹے تک ساری ٹینکی خالی کر دیں گے۔ ان کا دل مطمئن نہیں کہ ابھی تک غسل ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ شک کس نے ڈالا ہے؟ جی بعض بندے آتے ہیں وضو کرنے کے لیے، وہ ہاتھ کو 20 دفعہ دھو لیں گے۔ کتنی بار دھونا سنت ہے؟ جی 3 مرتبہ نا۔ وہ 20 مرتبہ دھو کے بھی کہتے ہیں ابھی تک بھی لگتا ہے کہ صحیح دھلا نہیں ہے۔ اب ایسا بندہ جب نماز کا ٹائم بالکل اینڈ ٹائم پر بندہ آئے، 3 سے 4 منٹ باقی تھے، اب وہ 3 منٹ کے اندر آرام سے وضو کر کے اور تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھ سکتا تھا، لیکن اس کا وضو جو شروع ہوا وہ 6 گز لمبا ہو گیا، چلتا رہا، پہلی رکعت کی چھٹی، دوسری کی چھٹی، اتحیات بھی ختم ہو گئی، امام نے سلام پھیر دیا، ابھی تک وہ پاؤں پر پہنچا ہے، اور پاؤں دھونے کے بعد پھر کلی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے بندے کے نہیں ہیں، پاؤں دھو لیے پھر کلی، پھر ناک میں پانی، پھر نئے سرے سے۔ تو یہ وسوسے، یہ شکوک و شبہات انسان کے دل و دماغ میں کون ڈالتا ہے؟ تو ہم نے شیطان کی بات ماننی ہے، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو مقابلہ کیسے ہوگا؟
وہ کہتے تیرا وضو نہیں ہوا، ہم کہتے ٹھیک ہے۔ بعض بندے ایسے ہیں آج کل ماشاءاللہ 80% ایسے لوگ ہیں جن کو یہ شک ہوتا ہے جی ہم تو پیشاب کر کے آنا، یہ ہمیں پھر قطرہ آ گئی، اب کیا کرنا ہے جی، اور پھر دوبارہ وہاں چلے جائیں گے۔ وہ اسی آنے جانے کے اندر نماز کی چھٹی، پھر کہیں کپڑے ہمارے ناپاک ہے، وہاں نماز نہیں پڑھتے، گھر چلے جاتے۔ ایسی بات کہ نہیں ہے۔ اب یہ ایک شک ہے، ایک اور یقین۔ شریعت جو ہے وہ شک پر نہیں چلتی، شریعت کا حکم ہوتا ہے جو بالکل قطعی اٹل فیصلہ ہوتا ہے شریعت کا، وہ ہوتا ہے جب ایک انسان کو یقین کامل ہو۔ اب ایک بندے کو یقین ہے کہ میرا وضو ہے تو ہے، بے شک اس کا وضو ٹوٹا ہوا ہے، اس کو یقین ہے کہ نہیں ٹوٹا، تو شریعت کہتی ہے نماز پڑھ، تیری نماز ہوگی۔ صرف شک ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید وضو ٹوٹا تھا لیکن نہیں، یقین ہے، یعنی کہ زیادہ اس طرف جھکا ہوا ہے کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا، شریعت کہتی ہے کہ جس طرف زیادہ جھکا ہوا ہے وہی معتبر ہے۔ جب شریعت اتنی چھوٹ ہمیں دے رکھی ہے کہ جہاں پر تمہارا دماغ پکا ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، پھر کیا ضرورت ہے شک کی بنیاد پر ہماری نماز چلی گئی، شک کی بنیاد پر ہم وضو کرتے رہے اور کرتے رہے، ہمارا وضو نہیں ختم ہوا، غسل پہ گیا تو غسل ختم نہیں ہوا، پیشاب پہ گیا تو ہمارے قطروں پہ قطرے آ رہے ہیں، 6 دفعہ جا رہے ہیں، 6 دفعہ آ رہے ہیں۔ شیطان کو کہیں جا دفع ہو جا، میرے کپڑے پاک ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے اللہ نے قبول کرنی ہے۔ ایک بندہ ویسے معذور ہے، شرعی طور پر معذور ہے کہ اس کو واقعی بیماری ہے قطروں کی، اس کے قطرے رکتے نہیں ہیں، تو شریعت نے کہا قطرے آتے رہیں تو نماز پڑھ۔ ایسے لوگ جن کو بیماری ہے کہ ان کا پیشاب نہیں رکتا، مسلسل چلتا رہتا ہے، کیا نماز معاف ہے ان کے اوپر؟ نماز تو وہ بھی پڑھیں گے۔ تب وہ کیا کہیں جی ہمارے تو کپڑے پاک ہو ہی نہیں سکتے، ہم کیا کریں؟ شریعت نے کہا کہ تم وضو کرو ایک وقت کا، ایک وقت کی نماز کے لیے، آرام سے سوری نماز پڑھو، تمہارا پیشاب نکل رہا ہے، بیماری ہے تمہیں سلسل بول کی، کوئی مسئلہ نہیں۔ شریعت میں اتنی چھوٹ ہے۔ تو ہم فضول قسم کے شک میں پڑے ہوئے ہیں، شبہات میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی عبادات خراب کر رہے ہیں۔ کافر تو کافر ہیں، منافق تو منافق ہیں، مشرک تو مشرک ہیں، وہ شیطان کی بات مانتے ہیں تو ان کو زیب دیتی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، ہم دشمن کی باتوں میں کیوں آئیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ دے دیا، اللہ کے نبی نے ہمیں راستہ بتا دیا کہ تم آرام سے غسل کرو، وضو کرو، وضو کا طریقہ بتا دیا، 3 بار ہاتھ دھونے ہیں، بس 3 دفعہ کا مطلب ہے 3 دفعہ، یہ نہیں ہے کہ 3 کی بجائے تم 30 مرتبہ دھو لو۔ یہ جو پانی کو ہم جتنا ضائع کریں گے، ایک ایک پائی کا ہمیں حساب بھی دینا ہے، قطرے قطرے کا حساب دینا پڑے گا کہ بتاؤ اتنا پانی کیوں تم نے ضائع کیا تھا۔ شیطان کہتا ہے بھی وضو ٹھیک ہوگا تو تبھی تمہاری نماز ہوگی نا، پہلے وضو تو ٹھیک کر لو۔ ٹھیک وضو کے چکر کے اندر بس وہ پانی بھی برباد کر دیا، وضو پھر بھی نہیں ہوا، تکبیر اولیٰ بھی چلی گئی، نماز یعنی کتنی اہم عبادت تھی اس کا بیڑا غرق کرا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں ان کا شک تو رہے گا حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ اچانک قیامت آ جائے، یعنی کہ مرتے دم تک یہ شک میں رہیں گے۔ او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان کے پاس ایسے دن کا عذاب آ جائے جو عقیم ہے، خیر سے خالی ہے، جس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بالآخر تم سب نے میرے پاس آنا ہے، اور اس وقت بادشاہت بھی میری ہوگی، فیصلہ بھی میرا چلنا ہے، پھر فیصلہ میں کروں گا کہ حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا۔ جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ ان کے لیے کون سا عذاب ہے؟ لہم عذاب مہین، ذلت ناک عذاب، یعنی کہ ان کو بیڑیاں، ان کے توق، ان کو گھسیٹا جائے گا چہروں کے بل، تو یہ ان کے لیے عذاب ہے ذلت ناک۔ اور جو مومن ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو شیطان کو کہتے ہیں چل شیطان دفع ہو، اپنا کام کر، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہماری قبول کرے نہ کرے ہم نے پھر بھی پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ وہ بہت رحیم کریم رب ہے۔ انسان کے کپڑے جیسے بھی ہیں، دیکھو ایک ہے ظاہری نجاست لگی ہوئی، اس کا تو حکم الگ ہے کہ کپڑوں کو پاک صاف رکھے، اس کے لیے فرض ہے، لیکن ایک شک ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید قطرہ نہ لگ گیا ہو، شک ہے کہ یوں نہ ہو گیا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ شک چھوڑ دے اور نمازیں پڑھے، اللہ قبول فرمائے گا۔ وہ شک نہ کرے کہ پتہ نہیں وضو میرا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے،
جب سنت کے مطابق اس نے تمام اعضاء کو 3 بار دھو لیا، سب کچھ کر لیا، تو بس ہو گیا وضو، چپ کر کے نماز پڑھو۔ شیطان کے چکر میں رہے پھر وضو کرتے رہو، پھر نماز کے قریب آؤ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، اور ہمیں یقین کامل ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ وہ جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا، نجات پانے والا ہے، وہ ہم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ بھی نہیں، یا انشاءاللہ بھی نہیں کہنا، یا یہ بھی نہیں کہنا کہ انشاءاللہ ہم حق پر ہیں۔ ہم حق پر ہیں، یقین کامل ہے، پکی ٹھکی بات ہے، ہم حق پر ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ہم اللہ کے نبی کے طریقے پر ہیں، صحابہ کے طریقے پر ہیں، جنت میں جائیں گے، ضرور جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے جائیں گے۔ جب یقین کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، جنت کا بھی یقین ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ پتہ کیسا معاملہ کرتا ہوں؟ جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ اس کا گمان یہ ہے کہ مجھے حساب ہی نہیں لے گا تو میں نہیں لوں گا، اس کا گمان ہے کہ مجھے جنت میں بھیج دے گا بغیر حساب کے، اس کا گمان ہے جا جنت میں جا اس کا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم حسن ظن رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں، جس نے ہمیں توفیق دی ہے اپنے گھر میں آنے کی، کہ ہم یہاں پر سارے بیٹھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ہم درس قرآن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا پاک کلام پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ کیا اپنی مرضی کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ کتنی دنیا بیر پھر رہی ہے، کتنے لوگ آئے مسجد میں، آئے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بھی چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی۔ ہمیں توفیق دیے بیٹھ جاؤ، اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی توفیق کے بغیر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ جب وہ اتنا راضی ہے ہمیں جہنم میں بھیجے گا؟ ہمیں اپنے فضل و کرم کے ساتھ، بے شک ہمارے اعمال کمزور ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، لیکن اس کا فضل تو بہت وسیع ہے۔ اس کے فضل کے ساتھ جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔